اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 17ویں پارے کا دور کریں گے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً 17 انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اسے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں پر کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن مجید سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً ہر انسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھ دی۔ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا تھا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ پھر وہ آیات پڑھیں جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں انہوں نے قرآن مجید میں اپنا تذکرہ تلاش کر لیا۔ اس طرح ہر انسان اپنا تذکرہ قرآن مجید میں تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے یہ خواب پریشان ہے اور کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء بتاتے تھے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام کو قرار دیتے تھے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں قرآن پریشان خواب ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء کرام لے کر آئے اس طرح یہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔
کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سماء، شمس و قمر اور لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ یہاں پر پہلی دلیل دی گئی ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن مجید نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری معاصر اقوام میں کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال قبل ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے کے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی، اور اسے قرآن مجید کے معجزے کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہوں یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ اب چاند کی مثال لیں کہ وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی کو محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیں جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیزی سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے، تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل ایسے ہیں یا عزا اور منات بت ایسے ہیں؟ نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا یہ نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کی علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے رصد گاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسا برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ امی نبی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان حقائق کا بیان ہونا ان کی صداقت کی دلیل نہیں ہے؟
یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی جیسی تھی، اور وہ یہ دعوت دیتے تھے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی۔ ان 17 انبیاء علیہ السلام میں سے 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب اور آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب اور آلام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور دور ابتلا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سمجھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انبیاء جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حج مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت شامل ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ سورہ حج مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں ہجرت، جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات بھی زیادہ تر ذکر ہوئے ہیں، جن میں عقیدہ توحید، وعید و انذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں ذکر کی گئی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے کہ دل دہل جائیں گے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر 2 وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے
مختلف مراحل میں ہوئی ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر دوبارہ سے بچپن کا گمان ہونے لگتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالخصوص آج کا انسان، جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں۔ یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل بعث کے امکان پر دی گئی ہے کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیوی فائدہ حاصل ہو جائے تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدہ کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹے ہونے کا فیصلہ وہ دنیا کے نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اگر اقوام ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی دوسرے نمبر پر ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ پھر سابئی، یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوسی، یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، یہ سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مشرک تھے، جو بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے، اور ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے بچنے سے بھی اعمال میں بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر حقیقی مومنوں کی 4 علامات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تک بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کافر مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر، عفو، درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اکرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیہ مبارکہ تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار
بار سوچیں گے۔ افسوس یہ کہ آج کافروں کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اسی لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھرتے ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام کی طرح یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے، اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کافروں کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے، اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔